ہر انسان کو مختلف طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مقصد یہ ہوتا ہے، پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو میری فرما برداری کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ تو میرا رب ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہے کہ نہیں؟ اس دعوی اطاعت و فرما برداری میں کون سچا ہے؟ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، اور اس کی آزمائش کئی طرح سے ہے۔ انسان کی زندگی اپس اینڈ ڈاؤن کا حصہ ہے، وہ پروردگار ہے، اس کی حکمتیں وہی جانے۔ ہم انسان ہیں، ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، وہ اپنی حکمت سے فیصلے فرماتا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقام پہ پہنچانے کے لیے اسے نہ کسی پروسیس سے گزارے، کسی امتحان سے گزارے۔ اس لیے یہ امتحانات انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی آزمائشوں میں ڈالا، روزے کی حالت میں یہ درست نہیں ہے بلال صاحب، روزہ ہوتا ہے نا تو یہ جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جو اگربتی ہوتی ہے یا جو لیکوڈ میں چیز ہوتی ہے نا، یہ جائز نہیں پھر ہوتی، کیونکہ وہ اندر چلی جاتی ہے سانس کے ذریعے۔ انہیلر ہو، اس طرح کی جو خوشبو جس کا وجود ہوتا ہے، روزے میں اس کو بالکل چھڑکاؤ نہ کیا کریں، کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور اگر آپ دھواں اندر کھینچتے ہیں یا خوشبو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کئی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش انسان کو یہ عطا کی کہ پروردگار نے شیطان کو انسان پر قدرت عطا فرما دی۔ شیطان کو انسان پر حالات کو چینج کر دیتا ہے، وہ اس کو لمبی لمبی امیدیں دے کر اس کے جذبے کم کرواتا ہے، انسان کو کسی نہ کسی خواہشات میں ڈال کر وہ انسان سے اطاعت کے، عبادت کے جذبات کو کم کروا کر اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ نے سوچا اس کو یہ قدرت کیوں دی؟ اس کو یہ قدرت اس لیے دی کہ انسان کو جس وقت وہ گناہوں کی طرف بلائے اور انسان اس کے راستے یا اس کی خواہشات کو ترک کرے اور اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھے، تو اللہ اس خواہشات کو ترک کرنے پر اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنے پر اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت بھی ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہے، کوئی اتمام حجت بھی ہے، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اگر شیطان کی طاقت ہی نہ ہو تو اس کو کوئی گناہ کی طرف بلائے گا ہی نہیں، اس کو کوئی گناہ کی دعوت دے گا ہی نہیں، تو سارے نیک ہو جائیں گے۔ تو اس کی یہ آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان جس پر شیطان کو قدرت ہے، انسان اس قدرت کو ریجیکٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، پروردگار اس کے درجے کو بلند فرما دے۔ اور ایک اور آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائی کی دعوت دینے والا نفس امارہ، اس کو قوت عطا فرما دی۔ یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، انسان کو اپنے مہربان رب کی اطاعت سے روک دیتا ہے اور گناہ کی طرف پرووک کرتا ہے۔ نفس امارہ یہ وہ نیگیٹو فورسز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف قوتیں عطا کی، آپ کو سننے کی قوت دی، جس کے ذریعے کان آپ کو دیا، کان سے آپ سنتے ہیں۔ آپ کو دیکھنے کی قوت دی، جس سے انسان دیکھتا ہے، اس کے لیے آنکھ دی۔ آپ کو چکھنے کی قوت دی، انسان اس سے لذت اور ٹیسٹ کا اندازہ لگاتا ہے، زبان دی۔ ایسے ہی اللہ نے انسان کو بری خواہشات کے پیدا ہونے کی قوت بھی دے دی۔ یہ جو انسان میں بری خواہشات کو پیدا کرنے کی قوت ہے، نیگیٹو فورسز، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس امارہ، یہ نفس تمہیں گناہ کی طرف حکم دے گا۔ رمضان المبارک ہے، شیطان تو قید ہو گیا، لیکن یہ 40 شیطانوں پر بھی باری ہے۔ یہ آپ کو گناہ میں ایسا الجھاتا ہے کہ آپ روزے کے فیوز و برکات کو اپنے ہاتھوں سے، آپ کے ذہن میں یہ نفس خیالات۔ روزے کے بہت سے مقاصد ہیں، 3 بنیادی آبجیکٹیو ہیں: ترک لذات، لذتوں کو چھوڑنا، ترک اشتعال، غصے کو چھوڑنا، اور تیسرا ہے ترک لہو و لعب، بےہودہ معاملات، کام اور بد نگاہی وغیرہ کو چھوڑنا۔ یہ 3 بنیادی کام ہیں۔ لیکن نفس آپ کو کیسے روزے کے اندر گمراہ کرتا ہے، یہ آپ کو لذتوں میں لے آئے گا۔ ابھی آپ سحری کر کے فارغ ہوئے تو یہ آپ کے ذہن میں تصورات لاتا ہے، افطاری کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ جی آج ہی سموسے بھی ہوں گے، جی قیمے والے بھی ہوں گے، جی چاٹ بھی بنے گی، جی دہی بلے بھی ہوں گے، جی دودھ سوڈا بھی بنے گا۔ جی اس نے جو لذتیں تھی وہ آپ کے ذہن میں اس طرح سوار دی کہ آپ سحری سے افطاری تک یہی پلاننگ کرتے رہے، آج افطاری کسے کرنی ہے۔ کیسا یہ نفس ذلیل ہے، آپ کو روزے کی برکتیں بھی نہیں لینے دیتا۔ اچھا جیسے ہی آپ افطاری سے فارغ ہوئے، اب آپ کے پلاننگ، جی سحری کسے کرنی ہے، جی وہ دہی نہیں لے کے آئے، جی وہ دودھ رہ گیا، جی وہ پراٹھے بھی تو لینے تھے، جی وہ آپ کو افطاری سے سحری تک یہی چیزوں میں گھما کے رکھے گا کہ تم نے کس سے سحری کرنی ہے۔ روزے کا مقصد تو ترک لذات تھا، اس نفس امارہ کی خواہش میں پڑ کے آپ ساری لذتوں کو اپنے دل میں بسائے رکھے، روزے کے اصل مقاصد سے محروم ہو گئے۔ ایسا یہ کمینہ ہے نفس، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں چین لینے دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس کے خلاف ڈٹ جانا جہاد اکبر ہے۔ کون سا جہاد ہے جی؟ جہاد اکبر۔ آپ تلوار لے کے چلے جائیں فلسطین کے حق میں اسرائیل سے لڑنے، وہ چھوٹا جہاد ہے، وہ جہاد اصغر ہے۔ نفس کے خلاف لڑنا کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ آپ حیران ہیں، میں پاکستان سے چلوں او اسرائیل تک پہنچوں، جا کے وہاں ان کو گولیوں سے فائر کروں؟ فرمایا وہ چھوٹا جہاد ہے، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو تمہاری زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ تمہارے خلاف اس طرح کھڑا ہے، ہر وقت تمہیں گناہ کی طرف مبتلا کر رہا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ نفس اس کے ساتھ ہے، روح اس میں نہیں ہوتی، روح چوتھے آسمان پر ہے، ہماری سب کی روحیں، اس روح کا کنیکشن ہمارے بدن سے جوڑا گیا ہے، نفس ہے اس میں۔ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو 24 گھنٹے پہلے آپ کا نفس مار دیا جاتا ہے، نفس مر گیا، 24 گھنٹے بعد جو کنیکشن چوتھے آسمان سے آپ کے بدن کو تھا وہ ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں موت ہو گئی۔ یہ ہے اصل میں کانسیپٹ روح کا اور نفس کا اور انسان کے روح کے جو تعلقات کا۔ اصل میں روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ انسان کے ساتھ متعلق ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہمارے قریب ہیں، جسے صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو بھی پہچان لیا۔ وہ جو پہچان ہے اپنی آپ کی، یہ نفس آپ کو نہیں کرنے دے گا۔ نفس ہمارا علائشوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس نفس کو کنٹرول کرنے پر انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا من خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہش نفسانی پہ کنٹرول کر لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں ابھی اسے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں، وہ پکا جنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نفس پر قابو پانے والا پکا جنتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا جسے نفس کو کنٹرول کر لیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن یہ کبھی بھی آپ کو غالب نہیں ہونے دے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک روزہ ہے اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ روزہ آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں ممد و معاون ہے۔ اس میں جو صوفیہ فرماتے ہیں، چلے ہم پہلے اس کی طرف آ جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جی نفس کی پاکیزگی سب سے پہلے تو صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔
بندہ جننے مردی مجاہدے کر لے، روزے رکھ لے، بس رب سے دعا کیا کریں یا اللہ تیری توفیق ہوگی تو ہم اس خواہشات نفس سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز اس کا فضل ہے، وہ اپنا کرم کر دے تو بڑے بڑے پاپی گناہگار اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کے ولیوں کی صف میں ڈال دیتا ہے ایک لمحے میں، یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ حضرت بشر تھے، شراب پینے جا رہے ہیں شراب خانے میں، راستے میں دیکھا اللہ کا نام پڑا ہے، فوراً اٹھایا، دھویا جلدی سے، اور اپنے جس طرح اس میں رومال باندھتے تھے اس میں ڈانگ لیا، اور جا کے شراب خانے میں آرڈر دیا، ابھی لاؤ جی شراب۔ تو ابھی وہ بیٹھے ہی تھے تو اس وقت کے کتب الارشاد اور غوث تینوں شراب خانے کے دروازے پر آ گئے اور نام لیا۔ بشیر کون ہے جی؟ کہتے جی وہ اندر بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ کہا جی باہر آئے۔ بشیر بڑے حیران ہوئے، جی میں شراب خانے میں بیٹھا ہوں، یہ نیک لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ وہ باہر آئے تو وقت کے کتب نے کہا مبارک ہو، اللہ نے مجھ سے مقام کتبیت لے کر تجھے وقت کا کتب بنا دیا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے میں، کہا جی یہی تو ہم حیران ہیں اور ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں آپ نے کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتب بنا دیا؟ کہا جی عمل تو میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں بس یہی ہے مجھے راستے میں آتے ہوئے اللہ کا نام نظر آیا، میں نے اس کا احترام کیا، اس کو صاف کر کے یہاں آپ نے سجا لیا۔ فرمایا بس یہی وجہ ہے تو نے رب کے نام کا احترام اور ادب کیا، رب نے تجھے وقت کا کتب بنا دیا۔ یہ جملہ سنتے ہی بشر کے ایسے سینے پہ لگا، کانپ اٹھے اور آج ہی سے کہا اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے آج کے بعد بشر کبھی اللہ کی زمین پر جوتا پہن کے نہیں چلے گا۔ پھر وقت میں لوگوں نے ان کو حضرت بشر حافی کہا، جن کا نام داتا صاحب فخر سے لیں، بتائیے وہ مقام کیا رکھتے ہوں گے؟ جن کا نام داتا صاحب فخر سے لیں۔ جس وقت حضرت بشر حافی نے کہا میں رب کی زمین پہ کبھی جوتا نہیں پہنوں گا، اللہ نے اس علاقے کے سارے پرندوں جانوروں کو حکم دیا میرا بشر ان راستوں سے گزرے گا، خبردار کسی نے بیٹ کی یا پیشاب کیا۔ اب کوئی جانور کا اگر کوئی رسہ نہیں بھی کھولتا تو وہ اپنا رسہ تڑوا کے باہر جاتا، جہاں جہاں بشر حافی گزرتے تھے کوئی پرندہ بیٹ نہیں کرتا تھا، کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا۔ اور جس وقت اس علاقے میں ایک گھر میں کھڑے کھڑے گائے نے پیشاب کر دیا، خاتون نے کہا لگتا ہے آج بشر فوت ہو گئے، پتہ کیا تو اسی دن حضرت بشر حافی کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا فضل، اس لیے اس سے مانگتے رہا کریں، وہ اپنے کرم سے نواز دے تو پھر یہ مجاہدے مشاہدے یہ سب کچھ پیچھے ہیں، اس کا کرم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک کتے کو پانی پلانے والی کو بھی پروردگار جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے اگرچہ وہ بدکارہ ہو، یہ اس کا کرم ہے۔ تو ایک تو فضل الہی ہے اس کے کرم سے، اور دوسرا ہے اعمال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے تزکیہ نفس ملتا ہے، نفس کی پاکیزگی ملتی ہے، اور ان اعمال میں دو چیزیں بنیادی ہیں، روزہ اور زکوٰۃ یا فطرانہ یا مال خرچ کرنا، کیونکہ یہ دولت اور پیسہ ہی ہے جو آپ کو نفسانی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے۔ گاڑی لے لو، کوٹھی لے لو، کار لے لو، کپڑے لے لو، یہ وہ سارا نفس نے آپ کو جس جھنجھٹ میں ڈالا ہوا ہے اس کے پیچھے دولت ہے۔ اگر آپ کو اس دولت کی خواہش کم ہو گئی تو پھر آپ اس نفس کے جال سے کافی حد تک بچ جائیں گے۔ اور روزہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 5067 ہے، فرمایا یا معاشر الشباب، حدیث کا نمبر 5066 ہے، فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں۔ ہمارے آقا نوجوانوں کی خصوصی کونسلنگ فرماتے تھے۔ اب نوجوان علماء کے بعد بیٹھنا تو ان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ہے، اگر وقت ہو تو گویا کہ آج چونکہ سوشل میڈیا ہے وہ کہتے بس اس طرف ہی بڑھیں، حالانکہ روزے سے جیسے میں نے کہا لذتوں کو ترک کرنا ضروری ہے، ایسے ہی ترک اشتعال بھی ہے۔ اشتعال کیا؟ غصے کو ترک کرنا، ہاتھ پاؤں کو سب کی حفاظت کرنا، اور تیسری چیز جو ہے لاہو و لعب سے بچنا ہے، سوشل میڈیا چھوڑنا ہے۔ اگر اس کی طرف لگے رہے، روزہ بھی ہے اور آنکھوں کی ناپاکی بھی ہے، تو پھر روزے کی افادیت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع الباء، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کماتا ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، فلیتزوج، تو وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گا، نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، وأحسن للفرج، اور پاک دامنی کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت ہوگی، غیر محرموں کی طرف تم نہیں دیکھو گے،
فرمایا ومن لم یستطع، اور جس کے پاس نکاح کرنے کے پیسے نہیں، استطاعت نہیں، فرمایا فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ خواہش نفس کو توڑنے والا ایک روزہ ہی ہے جو نفس کو توڑ کے رکھ دیتا، خواہشات کو ختم کر دیتا۔ تو اگر ہم نے روزہ رکھ کر بھی اپنی خواہشات کو کم نہ کیا تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟ اس کے اندر جو خاص طور پہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پیارے محبوب مسلمان مردوں کو حکم دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جس وقت بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، تنہائیاں پاک نہ ہو، تو پھر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اسلام وہ سچا دین ہے جو دونوں طرف سے حکم دیتا ہے کہ مرد و عورت اپنی اپنی حدود میں اور اپنی اپنی لیمیٹیشن میں رہ کر اپنی پارسائی اور اپنی پاکی کا خیال رکھیں۔ ابھی کل ہم نے اس پاک ہستی کی یوم وصال کو ذکر کیا جن کا نام آئے تو صرف گردنیں نہیں دل بھی جھک جاتا ہے۔ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج امت کی ہر عورت کو، وہ بیٹی ہے تو سیدہ پاک کی زندگی بحیثیت بیٹی دیکھے، وہ بیوی ہے تو بحیثیت زوجہ سیدہ پاک کی زندگی کو دیکھے، وہ ماں ہے تو سیدہ پاک کی زندگی بحیثیت ماں دیکھے۔ بیٹی وہ اعلیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سجدے میں ہوں اور کفار اونٹ کی اوجڑی غلاظت کے ساتھ آپ پہ ڈال دیں تو سیدہ پاک دوڑ کے آتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے ناپاکی دور کرتی ہیں، اور دعائے جلال کرنے لگی تو میرے آقا نے روک دیا، بیٹی نہیں، بد دعا نہ کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال ہمارے آقا معصور رہے، نہ کھانا نہ پینا، 40 دن تک گھاس کھا کے گزارا کیا۔ شیب ابی طالب میں سیدہ پاک وہ سرکار کی لاڈلی پیاری بیٹی، لیکن 3 سال میں ایک مرتبہ بھی شکوہ شکایت نہ کیا، صبر کو تھام کر اپنے بابا کا حوصلہ بڑھایا، ابو جی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ سیدہ پاک کا خوبصورت کردار آج امت کی بیٹیوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور جس وقت ہجرت کے بعد ہمارے آقا نے نکاح طے کیا، حضرت مولا المسلمین شیر خدا سے، حکم پروردگار کا ہے، تو ان کی سہیلیوں نے کہا تمہارے ابو نے ایک غریب لڑکے سے تمہاری شادی طے کر دی ہے، پتہ ہے ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے۔ آج ہم رشتے طے کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ منڈا کتنا کماندا ہے، گھر اپنا ہے کہ غیر دا، سارا زور پیسوں میں لگایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک باقاعدہ فون آیا ہماری یونیورسٹی میں، انہوں نے بتایا کہ صرف دولت پیسہ دے کر نکاح کر دیا، اور وہ قادیانیوں میں کیا ہوا تھا، قادیانیوں میں نکاح کر دیا، صرف پیسہ دولت۔ ہم نے یہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ ان کے دین کے معاملات کیا ہیں۔ تو جب حالات یہ ہو جائیں گے کہ ہم صرف دولت پیسے کو رشتہ طے کرتے وقت دیکھیں گے اور شرافت کو یکسر مسترد کر دیا جائے گا، تو پھر جو گھروں میں حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پیسوں اور دولت کے ساتھ زندگیاں نہیں کٹتی، شرافت اور نظروں کی حیا ہے جو زندگی کے اندر مزید تقویت پیدا کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ پاک نے کہا میری سہیلیاں کہتی ہیں ایک غریب لڑکے سے میری شادی کر دی، سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سیدہ پاک سے فاطمہ جانتی ہے میں نے کس کے ساتھ تیرا نکاح کیا، جس کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے یہ نکاح ہوا ہے۔ سیدہ پاک نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ آج کی بیٹی کی یہی تربیت ہے کہ ہر بیٹی نے اپنے گھروں کے اندر ایک اپنا ماحول بنا رکھا ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی ہے۔ جب بڑے بڑے خواب دیکھنا ماں باپ شروع ہو جائیں تو ہر چیز کی خواہشات کا ملنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور عزت والا اور شرافت والا گھرانہ عطا فرمائے جو دیکھ کر سر جھکائے۔ سب سے بڑی عزت اور شرافت ہی تو ہے، دولت پیسے کا کیا کرنا جو آپ کے سامنے سر اٹھا کے آپ کے سامنے بدتمیزی کرے۔ ہمارے معیارات چینج ہو گئے۔
سیدہ پاک سر جھکا کے ہمارے آقا اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. چند تھوڑا سا جہیز بنایا، تھوڑے سے برتن بنائے، بستر، چند چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ساتھ مسجد سے رخصت کرتے ہیں. ہمارے معاملے عجیب ہیں. عیسائیوں کی شادی ہوتی ہے چرچ میں جاتے ہیں، یہودیوں کی ہوتی ہے کلیسا میں جاتے ہیں، ہندوؤں کی شادی ہوتی ہے مندر میں جاتے ہیں، سکھوں کی شادی ہوتی ہے گردوارے میں جاتے ہیں، اور مسلمان شادی ہال میں جاتے ہیں. یہ مسجد میں کیوں نہیں نکاح کے لیے آتے؟ سارا کام ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے. ہم اگر نکاح کو سادہ رکھیں، چند لوگ ہوں اور سنت کے مطابق مسجد میں نکاح ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں ہوں، اس کے بعد آپ کوئی بھی فنکشن رکھیں شریعت کے مطابق، وہاں سے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں. خدا را اپنی بھی خوشیوں کا آغاز اللہ کے گھر سے کیا کریں، جیسے ہمارے آقا نے اپنی بیٹی کو مسجد سے رخصت کیا تھا، یعنی مسجد سے. یہ طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اب بحیثیت زوجہ دیکھیے، حضرت سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار، جس پہ کائنات رشک کرے، مولا علی کے گھر میں جھاڑو بھی سیدہ پاک خود دیتی ہے، چکی بھی خود چلاتی ہیں، چرخہ بھی خود کاٹتی ہیں، بچوں کی نگہداشت بھی کرتی ہیں، مولا علی کی خدمت میں بھی ہیں. ایک دن بخار ہے اور صبح اٹھ کے سردی میں وضو کیا، نماز پڑھی، حضرت علی مسجد میں آ گئے. نماز کے بعد گئے تو دیکھا چکی پیس رہی ہیں، چکی بخار کی حالت میں. تو فوراً کہا کہ ایسا نہ کرو، صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے، اب آپ اس بخار کی حالت میں چکی چلا رہے ہو. کہا میں نے اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی تو اپنے رب کی اطاعت کے لیے اور اس رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے، اب چکی چلا رہی ہوں اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے. کیا خوبصورت جواب ہے. آج کائنات کی زوجہ اور بیویوں کو حضرت سیدہ پاک کی یہ زندگی کو دیکھنا چاہیے. یہاں تک کہ ایسا معاملہ بھی آیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، بہت سی لونڈیاں آئیں، پیارے آقا اے میرے ابا جی ایک لونڈی مجھے بھی دے دے، میرے گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے. ہمارے آقا جانتے تھے اگر لونڈی دے دی تو پھر آٹا لونڈی گوندے گی، پھر کھانا وہ پکائے گی، پھر حسن و حسین کے خمیر کے اندر صبر و استقامت کیسے آئے گا. ہمارے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب سیدہ پاک اپنے ہاتھ سے آٹا گوندیں گی، کبھی خوف خدا سے نکلنے والا آنسو گر گیا، وہ امام حسین کو فراست عطا فرما دے گا اور حضرت امام حسن کو جرت اور بہادری کے عظیم مقام عطا فرما دے گا. ہمارے آقا نے فرمایا بیٹی آپ نے لونڈی نہیں لینی، کام خود کرنا ہے. میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. قیامت تک اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا. بتا دیا کہ اللہ سے تعلق کو جوڑو. آج ہم نے گھروں میں تربیت ہی نہ کی اہل خانہ کی. آج شکوے شکایت کے انبار اس لیے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں صبح اٹھ کے سر جھکاؤ، وہ رب تمہیں گھر کے کاموں کی طاقت بھی عطا فرما دے گا، وہ باقی زندگی کے معاملات میں بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. لیکن جب نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں؟ سیدہ پاک جب وصال کا وقت قریب آیا، بیمار ہو گئیں. آپ نے چند وصیتیں کی. حضرت مولا علی سے کہا اگر میری اطاعت میں کہیں کمی آ گئی ہو تو مجھے خدا کے لیے معاف فرما دیں. حضرت علی رو پڑے، کہا نہیں میری وائف، میری بیوی، میری زوجہ، کبھی ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے کہا کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ آپ نے میری اطاعت میں کوئی کمی کی ہو. سیدہ پاک نے کچھ وصیتیں کی، بیمار تھی. ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، فرمایا جاؤ اپنی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، فرمایا اس بیماری کی حالت میں سیدہ پاک کی خدمت میں جڑ جاؤ. سیدہ پاک جتنا عرصہ بیمار رہیں، اس تمام عرصے میں جس ہستی نے آپ کی خدمت کی اور سنبھالا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس ہیں. سیدہ پاک کی زندگی کا خوبصورت اگر جملہ آپ نے سماعت کرنا ہو تو ایک دن سرکار نے بڑے مجمع میں کہا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکا.
محفل ختم ہو گئی، حضرت علی گھر آئے اور سیدہ پاک سے کہا سرکار نے عجیب سوال کیا، عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ تو سیدہ پاک نے فی البدی کہا لا یراہن الرجال، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگلی محفل سجی، مولا علی پھر بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوال کیا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا جی میں بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہا جی لا یراہن الرجال، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ نہ سکے۔ سرکار نے کہا اتنا پیارا جواب میری بیٹی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا علی نے فرمایا ہاں پیارے آقا یہ آپ کی بیٹی نے جواب دیا ہے۔ یعنی عورت کا نام ہی عورت اسی رکھا کہ وہ پردے میں رہے۔ آج ہمارے پردے اتر گئے۔ اقبال نے کہا تھا ہر کوئی مست میں تنیزوں کے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ حالت ہماری یہ ہو چکی ہوئی ہے، بچیوں کی تربیت ہم نے نہ کی، بیٹیوں کو ہم نے طہارت اور عزت کے تقدس کے پردے کے بارے میں سکھایا ہی نہیں۔ لیکن آج مجھے بڑی خوشی، آج ہمارا پہلا اجتماع خواتین کا تھا، صبح 9:30 سے 11:30 ماشاءاللہ اتنی خواتین تھی ماشاءاللہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ یہ خواتین اور بیٹیوں کی تربیت کریں تاکہ معاشرے میں جتنا ہم محبت چاہتے ہیں اسلام کی، تو سب سے پہلے اسلام کی محبت بچہ سیکھتا ہے تو ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ جو کہتے ہیں بیٹی نے وہ سیکھنا ہے، تو اس کے لیے اولاد کی تربیت کی ضرورت کے لیے ماں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ نیپولین نے کہا تھا تم مجھے ایک تربیت یافتہ ماں دو، میں تمہیں تربیت یافتہ معاشرہ دیتا ہوں۔ تربیت یافتہ معاشرہ پھر بنتا ہے۔ سیدہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ سے کہا مجھے ایک فکر ہے، ساری زندگی میرے قد و قامت کو کوئی دیکھ نہ سکا، جس کے آنچل کو سورج کی کرنوں نے نہیں دیکھا، ساری زندگی میرے جسم کی حیت کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکا، اب جب میرا جنازہ اٹھے گا تو لوگوں کے میرے جسم کی حیت کا پتہ چل جائے گا، میں اس میں کیا کروں؟ ابو بکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس جو صبح و شام حضرت سیدہ کی خدمت میں مامور تھی، انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم نے حبشہ میں عورتوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، جب عورت کا جنازہ اٹھتا تو اوپر کھجور کی شاخیں ڈالی جاتی، اوپر چادر ڈال دی جاتی، پھر عورت کا جنازہ اٹھتا۔ سیدہ مسکرا اٹھی اور کہا ابو بکر صدیق کی بیوی سے اے اسماء تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور وصیت فرما دی، فرمایا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جنازے پہ کھجور کی شاخیں ہوں، اوپر پردہ ڈال کے اٹھانا تاکہ زندگی میں میرے جسم کی حیت کوئی نہ دیکھ سکا، میرے مرنے کے بعد بھی میرے جنازے کی کوئی حیت نہ دیکھ سکے۔ یہاں تو مرنے کے بعد بھی جسم کی حیت دکھانے کی اجازت نہیں۔ مسلمان عورت کدھر چلی گئی؟ مسلمان بیوی بیٹی کی حیثیت سے ان کی تربیت کہاں ہے؟ یہی سیدہ پاک کی بحیثیت ماں تربیت تھی جو آپ کو حضرت امام حسن کی فراست میں دکھائی دیتی ہے، یہ حضرت امام حسین کی جرت و بہادری، یہ حضرت سیدہ پاک کی تربیت کا اثر ہے، اور حضرت سیدہ زینب کا جواب دینا اور جرت سے بات کرنا یہ حضرت سیدہ پاک کی تربیت کا اثر ہے۔ اگر بحیثیت ماں جس نے حضرت سیدہ پاک کو دیکھنا ہو تو امام حسن کی فراست دیکھے، امام حسین کی بہادری دیکھے اور حضرت سیدہ زینب کی جرت کو دیکھیے، تو سلام ہے اس ماں پر جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی۔ اس تربیت کے لیے پہلے خود ماں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ گرامی کا حضرات، جس وقت سیدہ کا وصال ہوا ان کو غسل دینے والی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ اسماء بنت امیس ہے۔ آپ حضرت سیدہ پاک کی زندگی کے آخری ایام دیکھیں، پورا خاندان ابو بکر صدیق سیدہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دشمنوں سے کوئی خدمتیں کرواتا ہے۔ کس چکروں میں آج پڑے ہوئے ہیں جی، یہ جی حق مانگنے آئی تھی، فلانا حق نہیں دیا، اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جس وقت جنازہ لایا گیا مولا علی سے پوچھا جنازہ کون پڑھائے گا، فرمایا جس کو رسول اللہ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے وہی ابو بکر صدیق سیدہ کا جنازہ پڑھائے گا۔ آج لوگ باندھ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں، اپنے عقائد کو درست کیجیے۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں اور علی وجہ البصیرہ بات کر رہا ہوں، جس نے سیدہ کا جنازہ پڑھایا وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں، تو کون کہتا ہے جی حق نہیں دیا؟ جو حق نہ دے ان سے جنازے پڑھوائے جاتے ہیں۔
جو بیماری میں عیادت کریں وہ سیدہ پاک کی، وہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہوں، جو سیدہ کو غسل دیں وہ ابو بکر صدیق کی زوجہ ہوں، جو سیدہ کو جنازہ پڑھائیں وہ ابو بکر صدیق ہو، اور آپ کہتے ہیں جی حق نہیں دیا۔ یاد رکھیے اس روئے زمین پر آپ کو اگر کوئی سچا نظریہ ملتا ہے، خدا کی قسم وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، باقی افراط و تفریط سے بچیے۔ اور اسی لیے ہم نے آپ کی یہاں مسجد میں روزانہ ہم ایک ٹائم دیتے ہیں، پورا نماز تراویح کے بعد پورا قرآن کا خلاصہ ہے، اذان کے بعد درس فقہ ہے، نماز کے بعد درس و مسائل ہیں، اور خواتین کے لیے ہر جمعے کو ہم نے اہتمام کیا 9:30 سے 11:30۔ مقصد صرف یہی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت سیدہ پاک کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور وہ مہر لگا دی، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اور اسی وجہ سے حضرت مولا علی نے فرما دیا جس کو مصلی پر رسول اللہ نے کھڑا کیا، آج سیدہ کے جنازے کے مصلی پر بھی وہی کھڑا ہوگا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں۔ گرامی قدر حضرات، آج کی گفتگو کا ایک ہی خلاصہ ہے، اپنے نفس امارہ کو بچائیے، یہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ نفس امارہ آپ کو گناہ کی طرف پرووک کرتا ہے۔ اس میں خیر کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ نفس مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا جو تم نے کھا لیا وہ ختم، جو پہن لیا وہ گل گیا، فرمایا جو دنیا میں چھوڑو گے وارثوں کا، تمہارا وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جا رہے ہو، جو اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے جا رہے ہو۔ تو ایک تو زکوٰۃ آپ ضرور ادا کریں، ہر صاحب نصاب جس کے پاس 1,34,000 روپیہ تقریباً ہے وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ چاندی 52.5 تولے اتنے کی آ رہی ہے آج کل، 2550 روپے، 11 مارچ میں اس کا ریٹ تھا صرافہ بازار میں، تو تقریباً اسی کے لگ بھگ 1,34,000 جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ آپ کے اپنے پیسے ہیں، بینک میں رکھے ہیں، کمیٹی ڈالی ہے، کسی کو قرضہ دیا ہے، جس چیز کے آپ مالک ہیں، بنیادی ضروریات حاجت اصلیہ نکال کے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نفس مرے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے کثرت مال نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ جا کے تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ یہ دنیا تھوڑی سی زندگی ہے، ایک امتحان گاہ میں ہم آئے ہیں، خدا را یہ غفلت کے پردے دور کیجئے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دلوں کا زنگ دور کرتا ہے، رمضان ہمیں رب تک پہنچاتا ہے، اس کی معرفت دیتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک میں بھی اپنے رب کو یاد نہ کیا اور قرآن کو سننے کی توفیق نہ ملی یا پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملی تو مجھے بتائیے ہم نے رمضان میں کیا حاصل کیا؟ ماہ رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹیے۔ جو آپ کی مساجد میں دروس کا اہتمام ہے وہ آپ کے لیے، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھیے، اس پیغام کو عام کیجیے، اور کوشش کریں اس نفس کی علائشوں سے پاک ہو کر اپنے رب کی طرف توجہ کو جوڑ لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کریں۔ آج ایک کام آپ سب نے کرنا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں جمعے کو جو درود پڑے گا میں اپنے کانوں سے درود اس کو سنتا ہوں۔ اپنے گھروں میں جائیں، بیٹیوں بیٹوں کو سب کو بٹھائیں، کہ آؤ چھوڑو یہ افطاری کے لمبے پروگرام، افطاری کے لیے آدھے گھنٹے میں جو افطاری بن گئی ہے بس ٹھیک ہے، پانی آ گیا جو آ گیا ٹھیک ہے، 4 گھنٹے افطاری کے جو ہے جناب مینیو ہی فائنل نہیں ہو رہے جی، ابھی سموسے فرائی ہو رہے ہیں، ابھی فلانا فرائی ہو رہا ہے، رمضان اس لیے آیا تھا۔ آپ کے آؤ سب بیٹھ جاؤ اور درود پاک پڑھو، کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر بندہ 313 مرتبہ دوشی پڑھے، کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ یہ وہ درود پاک ہے آپ پڑھو گے، جس نے روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا، فرمایا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اللہ اسے موت ہی نہیں دے گا۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ بیمار ہو گئے تو گھر والے سارے ان کی تیاری کرنے لگے، انتہائی بیمار، انہوں نے کہا میں نہیں مرنا، ایویں نہ تیاری توری کرو، میں نہیں مرنا۔ انہوں نے کہا تانوں کس طرح پتہ ہے؟ کہتے بس میں نہیں مرنا۔ کچھ دنوں وہ ٹھیک ہو گئے، پھر کوئی 2 سال بعد پھر وہ بیمار ہلکے سے ہی ہوئے، انہوں نے کہا یار ان میرا ارینج کر لو چیزاں دا۔ کہتے آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میں ہر روز سرکار پہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھتا ہوں، میں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اب مجھے یقین ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرمایا اس وقت میں نے ابھی وہ مقام دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا تھا میں نہیں مردا۔
وہ 1000 بار دروشی پڑھ لیا کرو، نہیں تو کم از کم 313 مرتبہ۔ خدا را میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ غفلت کی آنکھ کھول لیں۔ یہ تھوڑی سی دنیا ہے، زندگی ایسی گزرنی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اس کے سامنے آپ کی 70-80 سالہ زندگی کیا ہے؟ آپ کو لگے گا ایک دن گزار کے آئے ہیں، بس اتنی سی زندگی ہے اور ایک امتحان گاہ ہے۔ اس لیے دنیا کی ان تمام مشاغل سے معاملات کو جاری رکھیں۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، لیکن اس رزق کو کماتے ہوئے اس رازق کو نہ بھولیں، اس رزق کو کماتے ہوئے اس خالق کو نہ بھولیں جس نے آپ کو زندگی کی یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹتے ہوئے ہم سب کو اپنی اپنی حقیقت پہچان کے اپنے رب کی طرف توجہ کرنے کی توفیق